چھوٹے صوبے۔ ترکی کی آبادی پاکستان سے 3 گنا کم ہے، یعنی تقریباً 7.5 کروڑ۔ مگر قارئین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے 81 صوبے ہیں۔ بڑے صوبے یا ریاستیں بادشاہی نظام کی علامت ہیں، کیونکہ اس میں حکمرانوں کی ہوس اقتدار کی تسکین کے زیادہ سے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ لیکن مقصد اگر عوام کی خدمت ہے تو بڑا صوبہ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صوبہ یا انتظامی یونٹ جتنا چھوٹا ہوگا، عام آدمی کے مسائل اتنی ہی تیزی اور آسانی سے حل ہوں گے۔ دنیا بھر میں جمہوری حکومتوں نے عوام کی خدمت کی غرض سے پہلے سے موجود صوبوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، مگر پاکستان میں اس کے بالکل برعکس کیا گیا۔ پہلے تو 1 یونٹ کے نام پر مغربی اور مشرقی پاکستان کے 2 انتظامی یونٹ بنائے گئے، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ پھر 4 دیو ہیکل صوبے بنائے گئے۔ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پنجاب کی آبادی 10 کروڑ اور سندھ کی 5.5 کروڑ کے قریب ہے۔ پچھلے 10 برسوں میں جب ہماری سیاسی ایلیٹ نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی پارٹی مکمل پاکستان میں اقتدار حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ اہم پارٹیاں صرف صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں، تو انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے زیادہ تر مالی اختیار صوبوں کو منتقل کیے۔ اب ہر پارٹی قوم پرستی کی بنیاد پر اپنے صوبے سے منتخب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ مرکز میں جیت گئے تو اچھی بات ہے، ورنہ صوبوں میں اور اس کے بعد مکمل اختیارات سے حکومت کرنے اور لوٹ مار کے بھرپور مواقع تو موجود ہی ہیں۔ مگر در حقیقت یہ پاکستان کو مزید تقسیم کرنے کا راستہ ہے۔ یہ صورتحال اگر تبدیل نہیں کی گئی تو اگلے 20-30 برسوں میں اس کا شدید اندیشہ ہے کہ پاکستان میں مزید تقسیم ہو جائے گی۔ چھوٹے صوبے بنانا ہمارے بیشتر مسائل کا حل ہے۔ میاں ترک۔ ہم باپ بیٹا کافی دیر تک مسجد میں خواتین کا انتظار کرتے رہے۔ آخرکار تینوں خواتین نمودار ہوئیں اور ہم باہر نکلے۔ ہوٹل واپس آنے کے لیے ٹیکسی کی۔ ہمیں چھوڑنے کے بعد اسرا اور اوز کے اپنی منزل کی طرف بڑھ گئیں۔ اگلے دن ہمارا ارادہ میاں ترک پارک یا لٹل ترکی جانے کا تھا۔ انفارمیشن سینٹر سے ہم نے وہاں پہنچنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس دفعہ یہ معلوم ہوا کہ وہاں ایک بس سیدھی جاتی ہے۔ یہ بس میٹرو اسٹیشن سے ایک منزل نیچے واقع روڈ پر آتی تھی۔ اس بس سے ہم میاں ترک پارک پہنچے۔ کل گولڈن ہارن کے کنارے پر ہم پیری لوٹی گئے تھے اور آج اس کے دوسرے کنارے پر بنے اس پارک میں ہم موجود تھے۔ اس پارک میں ترکی کی تمام تر اہم عمارتوں جیسے بلو مسجد، آیا صوفیہ وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے سے ماڈل بنے ہوئے رکھے تھے۔ ہر ماڈل کے پاس ایک آڈیو سسٹم نصب تھا جس پر اپنا پاس اسکین کرنے کی صورت میں وہاں سے اس عمارت کے بارے میں تمام تر معلومات بیان ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ عمارتوں کے علاوہ بعض ماڈل پورے قلعوں کے تھے۔ گوریم کی فیری چمنیاں اور ہاٹ ایئر بیلون کا ماڈل بھی بنا ہوا تھا۔ ہماری رہائش کا یعنی ٹیکسم اسکوائر اور گلاتا ٹاور کا چھوٹا سا ماڈل بھی تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے بھی بنے تھے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ اور معلوماتی جگہ تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ تمام کی تمام معلومات ترکی زبان میں تھیں۔ اس لیے مقامی لوگوں، خاص کر بچوں اور طلباء کے لیے تو یہ ایک بڑی سہولت تھی، مگر ہمارے جیسے سیاح ترکی سنتے اور اپنا منہ بسور کر رہ جاتے۔ تاہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تصویریں بنانا بھی سیاحوں کے لیے ایک بڑا اچھا تجربہ تھا۔ مختلف اہم عمارات کے ساتھ ایئرپورٹ، جہاز، ٹرین اور پانی کے تالاب میں چلتے چھوٹے سے بحری جہاز بھی موجود تھے۔ ایک جگہ کیبل کار کا بھی ماڈل بنا تھا اور پہاڑی سے وادی تک 2 چھوٹی چھوٹی کیبل کاریں آتی جاتی رہتی تھیں، جبکہ ایک ماڈل موٹر وے اور اس پر چلتی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی گاڑیوں کا بھی تھا۔ مقامی عمارات کے ساتھ بین الاقوامی عمارات بھی اس منصوبے کا حصہ تھیں، مگر ابھی تک ان کا ماڈل نہیں لگایا گیا تھا۔ مگر بیت المقدس اور قبۃ الصخرہ وغیرہ کا ماڈل موجود تھا۔ میرے نزدیک بچوں کو ایجوکیٹ کرنے اور سیاحوں کو اپنے بہترین مقامات سے متعارف کرانے کے لیے یہ ایک بہترین آئیڈیا تھا، مگر ہم کس منہ سے اپنے ملک میں اس ماڈل کو دہرانے کا مشورہ دیں؟ اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کو بجلی اور پانی جیسی لازمی بنیادی سہولتوں کے لالے پڑے ہیں۔ خاص کر جس شہر میں میں رہتا ہوں، وہاں حکمران کوڑے کے ڈھیر اٹھانے، پانی فراہم کرنے جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب تک وفاقی حکومت نے فوج کی مدد سے آپریشن شروع نہیں کیا تھا،
ہر روز 20-30 لوگوں کا قتل معمولی بات تھی۔ کبھی بھولی بھٹکی اس شہر میں بارش ہو جائے تو سزا کے طور پہ پورا دن شہر کی لائٹ بند ہونا معمول کی بات ہے۔ ایسے میں کرنے کا صرف ایک ہی کام ہے کہ جمہوری عمل کے تسلسل کی حمایت کی جائے اور جمہوری حکمرانوں کو قابو کرنے کے لیے ان کے اقتدار کا عرصہ 3 یا 4 سال مقرر کیا جائے، ساتھ میں شفاف الیکشن اور حکمرانوں کے احتساب کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ اصل کام۔ ان بنیادی سیاسی اور انتظامی اصلاحات کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ فکری قیادت نے قوم کو جن لایانی نشانوں کی طرف دوڑا رکھا ہے ان کے بجائے اصل نشانے یعنی اعلیٰ اخلاقی رویے کو نصب العین بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جائے۔ نظام تعلیم کو اسی اصول پر ازسر نو منظم کیا جائے۔ تعلیمی نظام کے لیے کم از کم 10% بجٹ وقف کیا جائے اور پوری قوم کے لیے صرف ایک نظام تعلیم مقرر کیا جائے۔ ایک نظام تعلیم ایک قوم بناتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں 10 نظام تعلیم ہیں جو 10 طرح کی قوم پیدا کر رہے ہیں۔ جب تعلیم یافتہ اور اعلیٰ اخلاقی انسان پیدا ہونا شروع ہوں گے تو ایک نسل میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ قومی اصلاح کی راہ کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہی وہ راستہ ہے جو آخرکار دنیا میں ہماری عزت و وقار کا سبب بنے گا۔ دنیا میں پاکستان کی عزت۔ مینیا ترک کو جب ہم پورا دیکھ چکے تو میری اہلیہ بچے کو جھولوں میں بٹھانے لے گئی۔ میں ایک جگہ سائے میں نشست پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ برابر میں ایک عمر رسیدہ ترک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ خاتون نے مجھ سے میرے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں پاکستانی ہوں تو بہت خوش ہوئیں اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے۔ اس سے قبل گوریم میں بھی ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے اسی طرح کے الفاظ سن چکے تھے۔ ترکی اب شاید ان اکا دکا ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں پاکستان کے متعلق کچھ حسن ظن رہ گیا ہے، ورنہ پچھلے دنوں ایک دوست جو سری لنکا گئے تھے بتایا کہ وہاں بھی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی پولیس نے پوری فلائٹ کو چھوڑ کر صرف مجھے دھر لیا اور پولیس اسٹیشن لے جا کر پوری تحقیق کی، صرف اس وجہ سے کہ میں پاکستانی ہوں۔ وجہ پولیس نے خود بتائی کہ پاکستانی چونکہ منشیات لے کر آتے ہیں اس لیے ان سے تفتیش ضروری ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ اب سری لنکا کا بھی ویزا لینا پڑتا ہے، ورنہ میں ایک زمانے میں جب وہاں گیا تھا تو بغیر کسی تکلف کے ایئرپورٹ سے نکلا اور اطمینان سے پورا سری لنکا گھوم کر آیا تھا۔ اسی طرح ملائیشیا گیا تھا تو سنگاپور کے بارڈر پر ویزا مل گیا تھا، اب تو وہاں بھی ویزا لے کر جانا پڑتا ہے۔ انسان اور خدا۔ اسی نشست پر بیٹھے بیٹھے میں ان چھوٹے چھوٹے ماڈلوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک خدا اور انسان کا تعلق ایک نئے پہلو سے سمجھ میں آیا۔ خدا اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، تاہم صفات کے پہلو سے چاہے بہت ہی کم درجے میں صحیح، انسان خدا کا ایک عکس ہے۔ دیکھنے، سننے اور بولنے کی استعداد کے علاوہ اختیار، ارادہ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، خیر و شر کا شعور اور ذوق جمال وہ چیزیں ہیں جن میں انسان خدا کا عکس لیے ہوئے ہے۔ اس پہلو سے انسان کو گویا چھوٹا سا خدا بنا کر زمین پر بھیجا گیا ہے۔ جو انسان اب اس دنیا میں بظاہر صاحب اختیار خدا ہوتے ہوئے اپنی اصل حیثیت یعنی بندہ ہونے کو دریافت کر لے اور سرکشی کا راستہ چھوڑ کر بندگی کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے خدا نہ سہی کائنات کا بادشاہ ضرور بنا دیں گے۔ اور جو غافل و سرکش اس معمولی سی مہلت میں ملے کچھ اختیارات کو پا کر اپنے رب کو بھول گیا، کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ چھوٹا خدا جان لے گا کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔